قال فاخبرنی عن الساعہ، اس کے بعد وہ صاحب کہنے لگے کہ آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ما المسئول عنہا بأعلم من السائل، پوچھا گیا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، تو حضور نے فرمایا کہ ما المسئول عنہا، جس کو پوچھا جا رہا ہے قیامت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں جس کو پوچھا جا رہا ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے، پوچھنے والے سے بڑھ کر وہ نہیں جانتا ہے۔ قیامت کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے، تو کس سے سوال کیا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے، تو آپ ہوئے مسئول، حضور کی ذات ہوئی مسئول، حضور سے پوچھا جا رہا ہے کس کے بارے میں؟ قیامت کے بارے میں۔ اور سائل کون ہے؟ آگے معلوم ہوگا آپ کو کہ سوال کرنے والے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ ہیں، جو بشری لباس میں، انسانی لباس میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات آپ نے کیے۔ تو پوچھنے والے جبریل ہیں، اور جن سے پوچھا جا رہا ہے وہ بتانے والے مصطفیٰ ہیں۔ تو حضور نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے بڑھ کر اس معاملے کو نہیں جانتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضور یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اے جبریل، میں تم سے بڑھ کر اس معاملے کو نہیں جانتا، تو عزیز تم سے بڑھ کر میرا علم نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، کیا کوئی بھی حضور کا امتی یہ مان سکتا ہے، اور کوئی بھی حضور کا امتی یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حضرت جبریل کے علم کے برابر ہے؟ دونوں کا علم برابر ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی امتی یہ نہیں کہہ سکتا، اور نہیں کہنے کا مطلب صرف عقیدت اور محبت کی وجہ سے نہیں کہہ سکتا، یہ مطلب نہیں ہے۔ کئی دلائل، کئی شواہد ایسے ہیں جو اس بات کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ تو مخلوق میں چاہے وہ انبیاء ہوں، مخلوق میں چاہے وہ فرشتے ہوں، سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ بات ڈکلیئرڈ ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے، اور یہ بات حتمی ہے، یقینی ہے، قطعی ہے اور اتھینٹک ہے کہ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ تو ساری مخلوق سے زیادہ، فرشتوں سے زیادہ، انبیاء سے زیادہ، سب سے زیادہ علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ تو بالکل اس جملے کا یہ مطلب تو نہیں نکل سکتا کہ نبی اور جبریل دونوں کا علم برابر ہے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، مختلف علماء کرام نے اس کے مطالب بیان فرمائے ہیں۔ اس میں سے ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جبریل، قیامت کے بارے میں تم جانتے ہو کہ قیامت ایک راز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راز میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو جس چیز کو اللہ نے راز میں رکھنے کا حکم دیا ہے، تم بھی جانتے ہو کہ اللہ نے اس کو راز میں رکھا ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ اللہ نے اس کو راز میں رکھا ہے۔ تو اس کے راز میں رکھنے کو دونوں ہم برابر جانتے ہیں۔ جس کو اللہ نے راز میں رکھا ہے، تم اس کا پردہ فاش کرنے کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ حضور نے جواب دیا، کیونکہ عزیزان محترم قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اتتکم الساعۃ بغتہ، اے لوگوں تمہارے پاس قیامت اچانک آئے گی۔ صحابہ کے مجمع میں حضرت جبریل حضور سے سوال کر رہے ہیں قیامت کے بارے میں۔ عزیزان محترم، اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا ہے، اس کی روشنی میں اگر حضور فرماتے کہ قیامت فلاں وقت آئے گی، ہر چیز حضور نے بیان فرما دی ہے، صرف سن حضور نے بیان نہیں فرمایا، مہینہ حضور نے بتایا، دن حضور نے بتایا، عزیزان محترم ہر چیز حضور نے بتائی، محرم کا مہینہ ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا، سارا کچھ اللہ کے پیارے حبیب نے بیان فرمایا، اس کی علامتیں کیا ہوں گی، سب کچھ حضور نے بیان فرمایا، صرف سن حضور نے بیان نہیں کیا۔ اگر سن حضور بتا دیتے تو قیامت اچانک آئے گی، یہ جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، پھر یہ آیت کریمہ کا کوئی معنی اور کوئی مطلب باقی نہیں رہتا، اور پھر آیت کا مطلب غلط ہو جاتا۔ اللہ تو کہہ رہا ہے اچانک آئے گی، اور حضور نے اس کا وہ کب آئے گی پرٹیکولر اس کی ڈیٹ حضور نے بیان فرما دی ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب اس قرآن کی تصدیق کرنے کے لیے آئے ہیں، تصدیق کرانے کے لیے آئے ہیں، اس کی سچائی لوگوں تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں، اس کی سچائی لوگوں کو بتانے کے لیے آئے ہیں۔
تو حضور خود اس کی تصدیق کے لیے آئے ہیں، اور حضور اس کی تکذیب کیسے کر سکتے ہیں اور قرآن کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ آقا جانتے ہیں کہ اللہ نے اس کو راز رکھا، اور مخلوق سے اللہ نے فرمایا اچانک آئے گی، تو جس کے بارے میں خدا نے کہہ دیا اچانک آئے گی، تو حبیب جانتے ہوئے بھی اس کا علم مخلوق کو کیسے دے سکتے ہیں؟ تو عزیزان محترم، نہ بیان کرنا اس کا علم نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، نہ بیان کرنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے علم کو راز رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ راز میں رہے اور اچانک قیامت آئے۔ تو عزیزان محترم، اس سے اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی نفی نہیں ہوتی ہے، اور کوئی بھی آدمی، کوئی بھی مسلمان اللہ کے پیارے حبیب کے علم کی نفی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ نبی کہتے ہی اس ذات کو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم لے کر مخلوق کو علم دیتے ہیں، وحی لے کر مخلوق تک وحی پہنچاتے ہیں، پیغام لے کر مخلوق تک پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو جو ساری مخلوق جن چیزوں کو نہیں جان سکتی، مصطفیٰ اس کو جانتے ہیں، فرشتے بھی جس کو نہیں جانتے، حبیب اس کو جانتے ہیں۔ بے شمار احادیث مبارکہ میں اس قسم کی چیزیں ہیں کہ ساری مخلوق سے جن چیزوں کو اللہ نے چھپایا، اپنے حبیب پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ظاہر فرمایا۔ تو عزیزان محترم، حضور اعلم الاولین والآخرین ہیں، اکرم الاولین والآخرین ہیں، اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ اپنی شان کے مطابق جتنا اللہ نے عطا فرمایا اتنا مصطفیٰ علم رکھتے ہیں، کتنا اللہ نے دیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، دینے والا خدا جانتا ہے، اور جو علم والے مصطفیٰ ہے وہ جانتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ ہی انہیں علم عطا فرمایا ہے، اور کائنات میں سب سے زیادہ حظ اوفر اہل سنت و جماعت کی ترجمانیت اور اہل سنت و جماعت میں کا ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے علم کا حظ اوفر، یعنی بہت زیادہ، ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم عطا فرمایا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والے مصطفیٰ ہیں، لیکن جتنا بھی زیادہ ہو اس کی ایک حد موجود ہے۔ اللہ کے علم کے مقابل میں اس کی ایک حد موجود ہے، اس حد تک جانتے ہیں جس حد تک اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے۔ تو عزیزان محترم، مخلوق اور خالق کے علم میں یہ فرق ہے، مخلوق اتنا جانتی ہے جتنا اللہ نے ان کو بتایا ہے، اور خالق کے جاننے اور خالق کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، امت مسلمہ یہ اعتدال والی امت ہے، اور اہل سنت و جماعت اس میں جو سواد اعظم، جو بڑی جماعت ہے مسلمانوں میں کہ فرقوں میں، طبقوں میں سب سے بڑی جماعت، یہ بھی اعتدال والی جماعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر علم رکھتے ہیں، انتہائی نعوذ باللہ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، باطل ہے، اور کفر کی طرف یہ عقیدہ لے جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اور علم ہی نہیں رکھتے ہیں، یہ حقائق سے ناواقفیت ہے، اور قرآن و حدیث کے بے شمار دلائل کا اس میں انکار ہے، اور بدعقیدگی ہے، بددینی ہے۔ ایک طرف حضور کا انکار کرنا یہ بھی انتہائی بہت بڑی غلطی ہے، اور انتہائی گمراہی کی بات ہے، اور عقیدے کی خرابی کی بات ہے، اور دوسری طرف حضور کے علم کو اللہ کے برابر کہنا یہ بھی انتہائی باطل عقیدہ ہے۔ حضور کا علم اتنا ہے جتنا اللہ نے عطا فرمایا ہے، لیکن اس کی حد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ فرق ہے اللہ اور اس کے رسول کے علم میں۔ عزیزان محترم، فاخبرنی عن الساعہ، سائل نے کہا اور حضور نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راز میں رکھا ہے، اور ہمارے لیے اجازت نہیں ہے کہ ہم اس راز کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں، یہ اس کا مفہوم اور معنی ہوتا ہے۔